بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ایک نیا سلسلہ نماز کے مسائل کے متعلق شروع کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ نماز تمام عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور سب سے زیادہ دن کے اندر جو ہمارے اوپر اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ روزہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ ہم رکھتے ہیں، حج سال میں ایک مرتبہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے اسی پر فرض ہوتا ہے، جہاد کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح اس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی سب سے زیادہ فرمایا ہے، تقریباً 700 یا 720 مرتبہ کم و بیش اللہ نے قرآن کے اندر بار بار مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور قیامت والے دن احادیث مبارکہ کی روح سے فرمایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے جو حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، وہ نماز کا ہوگا۔ اگر وہ صحیح ہو گئی تو باقی اعمال بھی صحیح، اگر وہ خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے جس کے اندر نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات، اور اسی طرح نماز کو جو سنن ہے، ان سب چیزوں کو تقریباً اگر ملایا جائے تو 100 مسائل یہ بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز کے اندر، مختلف پارٹ کے اندر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے وہ 100 کے 100 مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ آپ جس کو ہماری ویڈیو شیئر کریں گے، اگر وہ مسائل کو سن لے گا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا، انشاءاللہ آپ بھی اس کے اندر برابر کے ثواب کے اندر شریک ہوں گے اور امر بالمعروف کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض اگر دیکھے جائیں تو یہ ٹوٹل 13 ہیں، لیکن ان میں سے کچھ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں اور کچھ نماز کی شرائط کہلاتی ہیں، اور بعض دفعہ ان کو باہر کے فرائض اور نماز کے اندر کے فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے شرائط نماز کا، آج ہم ان شرائط نماز کو ذکر کریں گے جو کہ نماز سے پہلے جن کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شرط کہتے ہی اس کو ہیں جس کا اس کام کو شروع کرنے سے پہلے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے قرآن و حدیث کی روح سے شرائط نماز 7 ہیں۔ ویسے تو فرائض نماز جو کل ہیں وہ 13 ہیں، ان میں سے شرائط نماز 7 ہیں، اور باقی فرائض نماز ہیں وہ نماز کے اندر جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر فرض ہوتی ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے شرائط نماز پر۔ ان میں سے نمبر 1، بدن کا پاک صاف ہونا۔ نماز پڑھنے والا اپنے بدن کو پاک صاف رکھے ہر طرح کی نجاست سے۔ اگر اس پر غسل فرض ہے تو وہ غسل کرے اور غسل کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، تو باوضو ہو اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ تو بدن کو ہر طرح کی نجاست سے پاک صاف رکھے۔ زہری نجاست اگر اس کے جسم پر کہیں نظر آ رہی ہے تو اس کو چاہیے اس کو صاف کر لے، اور اگر غسل کرنا ہے تو غسل کر لے، اور اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے۔ یہ مطلب ہے بدن کا پاک صاف ہونا۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ جو کپڑے پہن کر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ کپڑے پاک صاف ہونے چاہیے، ان پر زہری نجاست بالکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک صاف ہونا۔ جس جگہ کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک صاف ہو، اور جس چیز کے اوپر، جس کپڑے کے اوپر، جس جائے نماز کے اوپر، جس صف کے اوپر، جس قالین کے اوپر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہا ہے، وہ کپڑا، وہ قالین، وہ جائے نماز، وہ صف بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ نمبر 4، سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ سطر
نگیج کو کہا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں نگیج کا چھپا ہوا ہونا یہ بھی فرض ہے، شرط ہے نماز سے پہلے۔ ننگا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں اگر وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی اوڑھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، اور وہاں پر وہ اکیلا ہے اور اس کو کوئی کپڑا نہیں مل رہا، تو اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ تو ایسی حالت میں اگر وہ مجبوری ہے تو وہ بغیر کپڑے کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی پوری شرائط ہے، پورے مسائل ہیں۔ جب تک وہ آپ وہ نہیں سمجھیں گے تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ سطر کا چھپا ہوا ہونا، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت ہے، کہ جہاں سے ناف ہے وہاں سے لے کر گھٹنے اس کے اندر داخل ہے۔ عام حالات کے اندر بھی اس سطر کا کھولنا، اس جگہ کا کھولنا بہت بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اپنے نگیج کو دوسروں کو دکھانے والا اور دوسرا آدمی کسی کی نگیج کو دیکھنے والا، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے نماز کی حالت میں یہ ضروری ہے، شرط ہے، فرض ہے کہ انسان کا سطر چھپا ہوا ہو۔ اور عورت کا جو سطر ہے وہ نماز کی حالت میں اس کی ہتھیلیاں کھلی ہوں، اس کے پاؤں کھلے ہوں اور اس کا چہرہ کھلا ہو، اس کے علاوہ پورا جسم اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، سر کے اوپر اس کے دوپٹہ ہونا چاہیے اور پورا لباس ہونا چاہیے، اور ایسا لباس جس سے اس کے جسم کی کوئی عضو اور اسی طرح جسم کے جو بال ہیں، سر کے جو بال ہیں، ایسا دوپٹہ موٹا ہونا چاہیے کہ اس میں سے نہ اس کا جسم نظر آئے نہ اس کے بال نظر آئے۔ اور اگر وہ باریک لباس پہنتی ہے یا باریک قسم کا دوپٹہ لیتی ہے جس سے اس کے بال یا جسم نظر آتا ہے تو ایسی حالت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ پاؤں، ہاتھ اور چہرے کے علاوہ اس کا پورا سطر ہے، نماز کے اندر اس کے لیے ڈھانپنا فرض ہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جب تک نماز کا وقت نہیں ہے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور جب نماز کا وقت ختم ہو گیا تو اب کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ اگر بعد میں پڑھتے ہیں تو وہ قضا ہوگی۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہو، سب نمازوں کے اوقات معلوم کر لینے چاہیے۔ مختلف موسموں کے اندر اوقات بدلتے رہتے ہیں، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے سردی گرمی کے اندر، تو اس لحاظ کا خیال کرتے ہوئے نماز ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 6، قبلے کی طرف منہ ہونا۔ قبلے کی طرف منہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو بیت اللہ سامنے نظر آ رہا ہے ان کے لیے یہ فرض ہے، ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ بیت اللہ کے بالکل سامنے نماز پڑھیں۔ اگر وہ تھوڑا سا رخ بھی چینج کریں گے، تبدیل کریں گے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جن کو بیت اللہ نظر نہیں آ رہا، جو دور ہیں اور ممالک کے اندر، ارد گرد کے ممالک کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے سمت قبلہ کافی ہے۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا، اس سمت کی طرف جس طرف بیت اللہ ہے اس طرف رخ کر لینا کافی ہے، عین قبلہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر تھوڑا سا فرق پڑ بھی جائے گا تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 7، نیت کرنا۔ یہ بھی نماز سے پہلے ضروری ہے کہ انسان نیت کر لے کہ میں فلانے وقت کی فلانی نماز، فرض، سنت، واجب، نفل، وتر، فلانی چیز ادا کر رہا ہوں، نیت بھی کر لے۔ نیت جو ہے یہ دل کا عمل ہے، اور دل کی بات کو زبان کے ساتھ ادا کر لینا یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف دل کے اندر نیت کر لیتا ہے کہ میں فلانے وقت کی فلانی نماز پڑھ رہا ہوں اور زبان سے اس نے کوئی الفاظ نہیں کہے تو اس کی وہ نماز ٹھیک ہوگی، لیکن اگر کہہ لے گا جو دل کے اندر نیت ہے اسی کو زبان کے ساتھ بھی ادا کر لے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، افضل ہوگا، لیکن ضروری نہیں۔ تو یہ تھی دوستو 7 چیزیں جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، جن کا نماز سے پہلے پورا کرنا ایک مسلمان کے لیے، مرد و عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور پسند کیوں نہ ہو کہ آج ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے ایک بہت ہی اہم سلسلہ اور ایک بہت ہی ضروری سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، دوستوں کو بھی ہماری
ویڈیوز شیئر کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ بھی اس کے ثواب کے اندر ضرور شامل ہوں گے۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔